نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 اور 186 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آیت 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت بتائی ہے، اس کی خاص برکت بتائی ہے کہ اس مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا، اس مہینے میں روزوں کے ذریعے آپ لوگوں کو پاک بھی کیا جاتا ہے اور اس مہینے میں شب قدر بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ تھا اور محفوظ ہے، اس کے بعد آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا، وقت وقت پر ٹائم پر موقع کے لحاظ سے آیات نازل ہوتی گئیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، مطلب اس مہینے کی لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور قرآن مجید ہی میں ہے کہ یہ رات کو نازل ہوا۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں اس کو نازل فرمایا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت ہی ضروری ہے اور ساتھ میں قیام ہونا بھی چاہیے، یعنی قیام میں جیسے کہ ہم تراویح میں بہت کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں، یہ جتنی بھی طاقت جس میں ہوتی ہے وہ اتنی ہی تلاوت کر لیتا ہے، تو یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اور سلف صالحین کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھتے تھے اور لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ بہت سی احادیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث بھی لے کے آنا ضروری سمجھتی ہوں جو کہ صحیح بخاری کی ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح ہی تہجد ہے اور تہجد ہی تراویح ہے، اور رمضان المبارک میں تہجد کو تراویح کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ فوراً عشاء کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ سحری کے وقت ہمیں روزے رکھنے کا ٹائم مل جائے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ تراویح اس وقت پڑھ لی جائیں اور وتر روزہ رکھنے کے وقت یعنی اذان ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیے جائیں۔ اب یہ بھی ہے کہ کوئی یہ ضروری نہ سمجھ لے کہ ہم نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لی تو ہمیں گناہ ہوگا۔
تو جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تم اپنی تہجد کی نماز پڑھتے جاؤ، جب آپ کو لگے کہ طلوع فجر یعنی کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو وتر ادا کر لو۔ سو کوئی اس بحث میں نہ پڑے کہ 11 پڑھنی چاہیے یا 12 یا 14 یا 20، جتنی بھی طاقت ہو، جتنی بھی استطاعت ہو اتنی ہی نماز پڑھ لے تراویح کی یا پھر تہجد کی۔ تو فرمایا یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں روشن دلائل کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، اور فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ اس مہینے میں نازل ہوا تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگ اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی ان کے ذمہ بدلہ ہے یعنی ایک فقیر کا کھانا، جو کہ آیت منسوخ ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد اس آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، جو کوئی اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ، بس جو کوئی موجود ہو، حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کے وہ روزے رکھے، اسے معاف نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کو جو کوئی مریض ہے، دائمی مریض ہے، یا کوئی سفر میں ہے، یا کوئی حیض کی حالت میں ہے تو اپنے بعد میں پورے کر لیں۔ دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ فدیہ ہی دے لے، لیکن باقی لوگ جو کہ اس مہینے کو پائیں انہیں چاہیے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں، کیونکہ اس نے چاند بھی دیکھا، چاند جانا، سنا یا دیکھا، اور گھر پر تھا، موجود تھا، حاضر تھا، تو اس کے پورے کے پورے روزے فرض ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہمیں حساب آتا ہے، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دیا اور تیسری مرتبہ ایک انگوٹھے کو بند کر دیا اور فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنی انگلیوں کو کھول دیا، یعنی پورے 30 دن۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ پورے 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ شخص کے اوپر روزہ نہیں رکھا جائے گا، کنفرم کیا جائے گا۔ آپ کو نظر نہیں آیا، آپ قریبی مسجد سے پتہ کریں، اپنی من مرضی مت کریں۔ جب مسجد کا امیر اعلان کر دے تبھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے آپ اگر کوئی روزے رکھ رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، 1 یا 2 دن پہلے رکھنا بند کر دیں تاکہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی آپ کے جسم میں طاقت رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے سوائے شخص کے جو ہمیشہ ایک روزہ رکھا کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتا تھا تو آخر میں منڈے یا تھرسڈے آ گیا تو وہ تو رکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو رکھ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کے لوگ ہرگز روزے نہ رکھیں 1 یا 2 دن پہلے، کیونکہ ایسے شخص کو تو عادت ہے، جو کوئی منڈے اور تھرسڈے کی روزی رکھتا ہے اس کو تو عادت ہے، وہ پورے مہینے کی بھی رکھ سکے گا۔ لیکن جو عام لوگ ہیں جو منڈے تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتے، تو اگر وہ آخر میں 2 روزے رکھیں گے، 1 یا 2 روزے رکھیں گے تو ان کے لیے پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، یا تو وہ اکتا سکتا ہے، یہ بیمار ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ خاص ہمارے لیے رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں شیطان کو چکر دیا جاتا ہے، اور اس میں صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ اور کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی 1 تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں،
اور قرآن پاک 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ ابن کثیر میں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پچھلی کتابوں کا جو نزول ہوا، جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری نازل ہوئیں، ایک ہی دفعہ نازل ہو گئیں۔ جبکہ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوتا رہا۔ تو سمجھے آپ لوگ کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یہ رمضان المبارک کی صرف اور صرف ایک ہی رات میں نازل ہوا، پورے کا پورا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ موقع کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے نازل ہوتا گیا، اور اس کو نازل ہوتے ہوتے پورے 23 برس لگے۔ اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جب آیا، وہ کون سی رات تھی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، یعنی شب قدر کی رات، جس رات کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ قرآن پاک نازل تو شب قدر کی رات کو ہوا، لیکن اس کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر سال وہی رات شب قدر کی ہوگی۔ شب قدر ہر سال بدل کے آتی ہے، کبھی کسی تاریخ کو، کبھی کسی تاریخ کو۔ یہ ہم ہر سال رمضان المبارک کے آخری اشرا کی طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم شب قدر پالیں۔ فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس جملہ میں روزے کی متعلق بہت سے احکام اور مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شاہدہ شہود سے بنا ہے، اس کے معنی حضور یعنی حاضر اور موجود ہونے کے ہیں، اور الشہر عربی لغت میں مہینہ کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہوں گے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اسے روزے معاف نہیں ہیں۔ لہذا روزہ کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا۔ تو ماہ رمضان میں حاضر اور موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، تو اس کے اوپر پورے کے پورے مہینے روزے رکھنے فرض ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ باقی لوگ تو سارے کے سارے روزے رکھیں، لیکن کوئی مریض ہے، سفر پر ہے، تو باقی دنوں میں، وہ بعد کے دنوں میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے، لیکن کرے ضرور۔ تو دیکھیں نا، دین میں کتنی آسانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریض کو اور مسافر کو رخصت دے دی۔ اپنے آپ کو تنگ نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، بعد میں ان کی گنتی پوری کر لیں۔ یہ حکم اگرچہ پچھلی آیت میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزہ کی بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کو رخصت بھی منسوخ ہو گئی، کیونکہ وہ آیت کا وہ حصہ منسوخ ہو چکا تھا۔ اس لیے دوبارہ اس کا اعادہ کیا گیا، یعنی کہ دوبارہ اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ دہرا دیا کہ جو پہلے گزر چکا اس میں جو حکم تھا وہ یہی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ دوبارہ دہرانے والی بات پکی ہو جاتی ہے، وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اور آگے بڑی ہی پیاری آیت ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو، سو میں قریب ہی ہوں اس کے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، ان کے حال پر ایک خاص عنایت ہے۔ ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ روزہ کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے۔ اس کو سہل کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا کہ اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں۔ جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پوری کرتا ہوں۔ تو جب کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہوں، ان پر آسانی فرماتا ہوں، تو ان کو کیا چاہیے؟ یستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا، اور میرا یقین کریں، مجھ پر ایمان لے کے آئیں،
لعلہم یرشدون، تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ جن کاموں سے دور رہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وہ کام ہم نہیں کریں گے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہم کریں گے، تو مطلب یہ کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا، ہم اس حکم پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ہم ایمان بھی لے کے آئیں گے۔ ایمان لے کے آنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیے پر سر تسلیم کر لینا، ہر کام کرتے وقت اپنی آخرت کا خیال رکھنا کہ آخرت میں ہماری پوچھ ہوگی، تو یہ ایمان لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے جب ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم انہیں دیتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا حکم مانے، ہماری بات مانے، فرما بردار رہیں۔ تو یہاں بڑے پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں ان کی دعائیں، میں انہیں دیتا ہوں جو وہ مانگتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا پیارا لفظ عبادی، دل کو چھو جانے والا لفظ ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ شہر مہینہ ہے، رمضان رمضان کا، الذی وہ جو ہے، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن و قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، اور بینات روشن دلائل ہیں۔ اس کے روٹ ورڈ ہیں با یا نون۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بیان کریں، واضح کریں، بیان کریں، تو بینات روشن دلائل، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور امتیاز کرنے والے، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا قرآن پاک ہے۔ فمان پس جو، شاہدہ موجود ہو، منکم تم میں سے کوئی بھی، الشہرہ اس مہینے میں، فلیصم تو چاہیے کہ وہ اس کی روزی رکھے، ومن اور جو کوئی کانا ہو، مریضاً مریض، بیمار، او یا علی سفرٍ سفر پر ہو، فعدہ تو گنتی پوری کرے، عدت پوری کرے، تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یریدو چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا اور نہیں، یریدو وہ چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ سختی، بکم تمہارے ساتھ، العسر سختی، اور لتکملوا تاکہ تم سب پورا کر لو، العدت تعداد کو، گنتی کو، اور لتکبروا تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ کی، علی پر، ما جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، ولعلکم اور تاکہ تم سب تشکرون شکر ادا کرو، اور اذا جب، سألک آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوہ پکار کی، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ سب میرا حکم مانے، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے، لی میرا، اور الیؤمنوا چاہیے کہ وہ سب ایمان بھی لے کے آئیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ سب، یرشدون سب راہ راست پالیں، ہدایت پالیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔